اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز احمد ساجد سواگیہ دواخانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجئے گا۔ آج جس بیماری کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سنگ رہنی۔ آیورویدک میں اس کا نام سنگ رہنی رکھا بھی اسی لیے گیا تھا کہ سنگ کا معنی ہوتا ہے ساتھ اور رہنی یعنی ساتھ رہنے والی۔ یہ اکثر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہتی ہے ساتھ۔ اکثر لوگ آتے ہیں کہ یار سنگ رہنی جو ہے یہ جان نہیں چھوڑتی، یہ جب تک زندگی ہوتی ہے یہ ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ اس نظریے سے میں تھوڑا اختلاف کروں گا، کیونکہ کئی سینکڑوں سنگ رہنی کے مریض میرے پاس آئے ہیں اور اللہ پاک نے کرم کیا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اب وہ کئی سالوں سے ٹھیک ہیں اور ان کو کوئی دوبارہ وہ مسئلہ نہیں ہوا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، سنگ رہنی ہوتی کیا ہے؟ سنگ رہنی ایک کرونک ڈیزیز سمجھی جاتی ہے، اور اس میں کھانا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا اور غیر منہضم کھانا جو ہے وہ پخانے کے راستے چلا جاتا ہے اور موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ مریض کو موشن آتے ہیں، اس کے منہ جو ہے اس کا اندر سے پھٹ جاتا ہے، مطلب منہ میں زخم ہو جاتے ہیں، کھانے کی غذا کی نالی جو ہے اس میں بھی زخم ہو جاتے ہیں اور پیٹ میں مروڑ سے اٹھتے ہیں۔ اب اس کی یہ علامت جو ہے پیٹ میں مروڑ سا اٹھنا، کھانا کھانے بیٹھنا، تو مطلب کھانا کھانے کے فوراً بعد رفع حاجت ہونا، مطلب پخانے کی حاجت ہو جانا اور واش روم جانا پڑتا ہے اس مریض کو، سنگ رہنی کے مریض کو کھانا کھانے کے فوراً بعد اس کو واش روم جانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو کچھ لوگوں کو تو کھانے کے دوران جانا پڑتا ہے۔ اب یہ میرے خیال میں یہ مشکل کیوں ہو گیا علاج اس کا؟ اب پیٹ جو خراب ہوتا ہے وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ اکثر یہ مطلب جب بندے کو عام روٹین میں موشن لگتے ہیں تو وہ اعصابی ہوتے ہیں، اور جب وہ غدی بنتے ہیں، غدی شکل اختیار کرتے ہیں، گرمی بنتی ہے جب، تو پھر وہ پیچش بن جاتے ہیں، مروڑ اٹھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو غدی مرض ہے اس کا علاج جو ہے وہ اعصابی کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا غور سے سنیں گے تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی اس کی کہ یہ سنگ رہنی کیوں بنا، مطلب ہمیشہ ساتھ رہنے والی مرض کیوں بنی ہے، اور اس کا علاج ٹھیک طریقے سے کیوں نہیں کیا جاتا۔ یہ میرا خیال ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ حکماء حضرات بھی میرے ساتھ اختلاف نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی کو اختلاف ہو تو وہ حق رکھتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ اعصابی مرض ہوتی ہے، سنگ رہنی جو ہے یہ اعصابی مرض ہے، اور علامت جو ہوتی ہے اس کی بعد میں علامتیں اس طرح، مطلب یہ جو پیچش والی یا مروڑ والی علامت جو ہوتی ہے یہ غدی اسہال جو ہوتے ہیں، مروڑ اس میں پڑتا ہے، ان میں پڑتا ہے۔ تو حکماء حضرات اکثر اس بات پہ اس غلط فہمی میں رہ جاتے ہیں کہ مروڑ تو اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، اعصابی پیچش جو ہوتے ہیں یا اعصابی موشن لگتے ہیں جس طرح، وہ ان میں تو مطلب مروڑ اٹھنی نہیں ہے، درد ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو مروڑ سا اٹھتا ہے پیٹ میں تو یقینی بات ہے یہ گرمی والے ہیں۔ اب گرمی والی امراض جو ہیں ان کا علاج اعصابی کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلے تحریک اعصاب میں کھڑی ہوتی ہے، پھر اعصاب کو مزید تحریک دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو گرمی والی چیزیں ہوتی ہیں، گرمی والے دست ہوتے ہیں یا گرمی والی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں تحریک جو ہے اعصاب میں پیدا کی جاتی ہے۔ اعصاب میں چونکہ تسکین ہوتی ہے اس میں،
تو اس میں جب تحریک پیدا کر دیتے ہیں اور غدد میں تحلیل ہوتی ہے تو علامات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس میں پہلے تحریک آلریڈی اعصاب میں ہوتی ہے، اور معالج سمجھتا ہے کہ یہ اس کی تحریک جو ہے وہ غدد میں ہے، یعنی اس کے اندر گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے یہ ہو رہے ہیں۔ تو پہلے اعصاب آلریڈی اس میں ہوتی ہے، اعصاب میں ہوتی ہے، پھر اس کو ادویات یا غذائیں جو ہیں وہ بھی اعصابی دے دی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے مریض نے اور زیادہ خراب ہونا ہے۔ اب میں آپ کو سنگ رہنی کے بارے میں تھوڑا سا سمجھاؤں کہ وہ مطلب غیر منظم غذا آگے کیسے جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے معدے کی پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری غذا جو ہے یہ معدے میں جو چیز بھی جاتی ہے وہ کتنی اس کے مطلب ہضم کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں، ان کے ہضم ہونے کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں، وہ کیسے کیسے ہضم ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 طرح سے ہضم ہوتی ہے۔ اب جو ہضم معدی تھی، پہلا ہضم جو تھا ان چاروں میں پہلا ہضم کیا تھا؟ ہضم معدی، یعنی معدہ میں جو ہضم کا نظام ہوتا ہے وہ کیسے چلتا ہے۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معدہ اپنی مشکیزے جیسی شکل، مشکیزے جیسی حرکت اور حرارت کی وجہ سے، کن چیزوں سے؟ اپنی مشکیزے جیسی حرکت اور حرارت کی وجہ سے غذا سے کیلوس الگ کرتا ہے، جوس جو ہوتا ہے اس کا وہ الگ کرتا ہے، اور فضلہ الگ کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ معدی ہضم میں جو نظام میں پہلا ہضم جو ہوتا ہے، معدہ کا ہضم جو ہوتا ہے، اس میں معدہ جو ہے وہ کیلوس کو یا اس غذا کے جوس کو آپ کہہ سکتے ہیں الگ کر لیتا ہے، اور فضلے کو الگ کر دیتا ہے۔ وہ کیلوس جو ہے وہ کبدی اس میں ہضم کی طرف جاتا ہے، یعنی جگر میں جاتا ہے، اس میں سودا، صفرا اور بلغم تینوں چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم خون کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اور فضلہ جو ہوتا ہے وہ انتڑیوں کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیلوس یا یہ جوس جو ہے یہ اس سے فضلے سے الگ کیسے ہوا، اس میں سے غذائیت کیسے الگ ہوئی، فضلہ کیسے الگ ہوا، اس چیز میں معدے کا رول کیا ہے؟ معدہ اس حرکت اور حرارت کی وجہ سے، حرکت اور حرارت کی وجہ سے اس نے یہ ورک کیا کہ اس نے خون کو مطلب سودا، صفرا اور بلغم کو، رطوبتوں کو الگ کیا اور فضلے کو الگ کیا۔ اب میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا، جب میں نے اعصابی اور عضلاتی اعضاء الگ الگ بتائے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معدہ جو ہے یہ بیسیکلی عضلاتی عضو ہے۔ ویسے اس میں اعصاب بھی ہوتے ہیں، عضلات بھی ہوتے ہیں، غدد بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ عضلاتی عضو ہے۔ جب تحریک اعصاب میں ہوتی ہے تو عضلات جو ہوتے ہیں وہ تسکین میں ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں، اس طریقے سے سمجھا سکتا ہوں یا بتا سکتا ہوں کہ جسم میں عضلات کا کیا کام ہے؟ جسم کی تمام حرکات، یعنی حرکت جو جسم کی ہوتی ہے، کسی بھی عضو کی حرکت جو ہوتی ہے وہ عضلات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عضلات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جب اعصاب میں تحریک ہوگی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ایک نظام میں تحریک ہوتی ہے تو اس سے اگلے نظام میں کیا ہوتی ہے؟ تسکین ہوتی ہے۔ اگر اعصاب میں تحریک ہے تو عضلات سوئے پڑے ہوتے ہیں، تسکین میں ہوتے ہیں۔ تو جب عضلات تسکین میں ہوں گی تو معدے کی حرکت متاثر ہوگی نا، کیونکہ معدے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ معدے میں اعصاب بھی ہوتے ہیں، غدد بھی ہوتے ہیں، عضلات بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جسم میں حرکت
کا فعل جو ہے، حرکت کا کام جو ہے وہ عضلات کے ذمہ ہے۔ تو جب اعصاب میں تحریک ہوگی، یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جب اعصاب میں تحریک ہوتی ہے تو عضلات میں تسکین ہوتی ہے۔ تھوڑا سا یہ اگر غور کریں گے تو یہ بہت ایزی بات ہے، بہت آسان ہے۔ جب اعصاب میں تحریک ہوگی تو عضلات تسکین میں ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، سوئے پڑے ہوں گے۔ جب عضلات تسکین میں ہوں گے تو ظاہر ہے صرف عضلات کو دل ہیڈ کرتا ہے، صرف دل تسکین میں نہیں، پورے جسم کا نظام، عضلاتی نظام جو ہے وہ تسکین میں ہوگا۔ تو حرکت جو ہے، معدے کی حرکت متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اب حرکت متاثر ہوگی، اعصاب جو ہے، اعصاب کی تحریک جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈ ہوتی ہے، وہ پانی والی تحریک اس کو کہتے ہیں، ٹھنڈی تحریک کہتے ہیں، سرد تحریک کہتے ہیں نا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعصابی تحریک جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی تحریک یا پانی والی تحریک یا سرد تحریک ہوتی ہے، عضلاتی تحریک خشکی والی ہوتی ہے، اور غدی تحریک جو ہوتی ہے یہ گرمی والی ہوتی ہے۔ اب معدے نے وہ ہضم میں اپنے اس کام میں، معدے کو دو چیزوں کی ضرورت تھی، حرکت کی اور دوسری حرارت کی۔ حرکت کی، دوسری کیا؟ حرارت کی۔ اب حرکت جو ہے عضلات کے سکون میں ہونے کی وجہ سے کم ہو گئی۔ عضلات چونکہ سکون میں تھے اور حرکت جو ہے وہ عضلات کی وجہ سے ہونے تھی، تو حرکت عضلات میں تسکین ہونے کی وجہ سے کم ہو گئی، اور حرارت چونکہ تحریک سردی والی ہے، ٹھنڈ والی ہے، سستی والی ہے، پانی والی ہے، اعصابی تحریک، اس میں اعصاب جو ہے وہ مطلب اس کی حرارت کو کم کر دیتے ہیں۔ اعصابی تحریک جو ہے یا اعصابی، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعصابی رطوبتیں جو ہیں معدے کی حرارت کو کم کر دیتی ہیں۔ اب نہ رہی حرارت اور نہ رہی حرکت۔ جب حرارت اور حرکت دونوں ہوں گی تو وہ معدہ جو ہے غذا پہ اپنا کام کرے گا، اور غذا سے جوس اور اس کو الگ الگ کرے گا، جوس کو الگ کرے گا اور فضلے کو الگ کرے گا۔ جب حرارت ہی نہیں ہوگی، حرکت ہی نہیں ہوگی، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی یا بہت ویک ہوں گی، بہت کمزور ہوں گی، تو پہلا ہضم ہی ٹھیک نہیں ہوگا۔ معدی ہضم جو ہے یا نظام میں جو معدے کا فعل ہوتا ہے پہلا، یعنی 4 حصے ہوتے ہیں، چاروں میں سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے معدے کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام ہی غلط ہو گیا، سب سے پہلا کام ہی نہ ہوا، نہ حرارت تھی نہ حرکت تھی، تو جو ہی ہم غذا کھاتے ہیں تو وہ معدے سے بغیر ہضم، معدے نہ حرکت ہوتی ہے نہ حرارت ہوتی ہے، بہت کم اس میں ہوتی ہیں، تو وہ بغیر ہضم کیے وہ آگے شفٹ کر دیتا ہے، بغیر ہضم کیے آگے شفٹ کر دیتا ہے۔ جس طرح فضلے نے جانا تھا وہ بغیر ہضم کیے جو ہے وہ انتڑیوں کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ اب عضلاتی تحریک اعصابی تحریک پانی والی تحریک ہوتی ہے، اور اعصابی تحریک میں اکثر بندے کو موشن جب بھی لگتے ہیں تو اعصابی تحریک میں لگتے ہیں، وہ غیر منظم خوراک پتلی ہو کر پاخانے کے راستے موشن کی صورت میں آ جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اب وہ موشن جو ہوگا وہ سنگ رہنی والا موشن جو ہوگا وہ چونکہ اس سے کیلوس نہیں نکلا، اس میں سودا بھی ہے، اس میں صفرا بھی ہے، اس میں بلغم بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو وہ بدبودار ہوگا، وہ فضلہ جو ہے بہت زیادہ بدبودار ہوگا، اور اس میں مطلب ساری کثافتیں موجود ہوں گی، اس وجہ سے وہ زیادہ بدبودار ہوگا۔ اور چونکہ اس میں سے کیلوس وغیرہ نکلا نہیں ہوا ہوتا، وہ جو ہی وہ انتڑیوں میں جاتا ہے تو وہ بھی مطلب ایک تعفن سا یا متعفن کہہ سکتے ہیں اس کو، جب انتڑیوں میں جاتا ہے تو انتڑیوں میں بھی تعفن پھیلاتا ہے اور وہاں بھی انفیکشن ہو جاتی ہے، انتڑیوں کا لعاب۔ اب ایک بات اور بتاتا چلو
کہ انتریوں کے اندر جو ہے نا اللہ پاک نے ایک لعاب رکھا ہے، اس لعاب میں 4 کوالٹیاں ہیں۔ فضلے کو دھکیلنے کی کوالٹی، اس کو کنٹرول کرنے کی کوالٹی، فضلے کو تھک کرنے کی کوالٹی، اور اس کو نرم کرنے کی کوالٹی۔ اب اس تعفن کی وجہ سے وہ لعاب جو ہے وہ بھی متعفن ہو جاتا ہے، اور پخانے کے راستے ساتھ ساتھ چونکہ وہ وہاں تعفن پھیل جاتا ہے، وہاں غلاظت پھیل جاتی ہے، گندگی انتریوں کے اندر پھیل جاتی ہے، اور وہ ایک انتریوں کو انفیکٹڈ کر دیتا ہے۔ وہ مطلب جو کھانا ہم کھاتے ہیں یا جو چیز بھی کھاتے ہیں فوراً وہ چلا جاتا ہے، غیر منظم جو ہوتا ہے تو وہ انتریوں کو خراب کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ لعاب جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ، اور انتریوں کی حرکت جو ہے چونکہ اعصاب میں تحریک رکی کھڑی ہے، اعصابی تحریک ہے، پانی والی تحریک ہے، تو وہ لعاب جو ہے انتریوں کے اندر جو حرکت ہونی ہے، انتریوں کی حرکت بھی جب اعصاب میں تحریک ہوگی تو حرکت تو عضلات کے ذمہ ہے، اور عضلات سکون میں پڑے ہیں، تو انتریوں کی حرکت بھی وہ اپنے صحیح طریقے سے وہ نہیں ہوگی، تو وہ لعاب جو ہے اس کی بھی کمی ہوگی، اور وہ پخانے کے راستے وہ لعاب بھی نکلنا شروع ہوگا اوں کی شکل میں، جھاگ کی شکل میں۔ اکثر موشن جو ہیں وہ جھاگ والے رہتے ہیں سنگ رہنی میں۔ تو اس کا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی، اس لیے تھوڑی سی اگر لمبی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مزید اگر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو ویڈیو اور زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کا علاج ہے، اس کا علاج یقیناً ہے، آپ تحریک کو عضلات میں لے آئیں، اعصاب سے عضلات میں لے آئیں۔ ہاں، جب وہ تعفن پھیلتا ہے نا، جب وہ جوس اور وہ الگ الگ نہیں ہوتے معدے میں، تو وہاں جب معدے کا ہضم جو ہوتا ہے، یا معدے کا نظام معدے کا کام جو ہوتا ہے، معدہ جو کیلوس اور اس کو الگ الگ کرتا ہے، تو وہاں ایک مادہ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم فولک ایسڈ کہتے ہیں۔ ہم تو نہیں، ہم مطلب ایلوپیتھی والے بھی اس کو فولک ایسڈ کہتے ہیں۔ اس کی وہ بھی نہیں بنتا، جب وہ نہیں بنتا تو یہ اس کی کمی کی وجہ سے اس کی کمی ہوتی ہے، صرف اس کی نہیں، تمام جو جسم میں مطلب وٹامنز وغیرہ یا خون کیلوس نے مطلب جانا ہوتا ہے جگر کی طرح، وہ تو نہیں ہوتا، وہ تو سارا مواد جو ہے کیلوس ہوتا بھی 3 چیزوں پہ ہے، سودا، صفرا اور رطوبتیں، وہ ساری چیزیں تو فضلے کے ساتھ چلی جاتی ہیں، تو مریض کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، نکاہت ہوتی ہے، اور فولک ایسڈ کی کمی جب ہوتی ہے تو منہ میں دانے نکل آتے ہیں، سفید زخم ہو جاتے ہیں، ایزوفیگس میں، یعنی وہ ایسوفیگس میں غذا کی نالی جو ہے اس میں زخم ہو جاتے ہیں، اور اکثر مریضوں کو کئی سالوں سے کہتے ہیں ہمیں تو جب سے کچھ ہوش سنبھالا ہے یہ موشن آ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں، ہم علاج کر کر کے اب تھک چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ان کا علاج صحیح نہیں ہوتا۔ یہ کوئی سنگ رہنے والی چیز نہیں ہے، اس کو سنگ رہنی نہیں، ایک حکیم صاحب فرماتے ہوتے ہیں اس کو جب اس کا علاج یونانی طریقے سے کریں تو یہ سنگ رہنی نہیں، سنگ جانی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں سنگ جانی نہیں، یہ اکیلی جانی ہوتی ہے، یہ خود دفع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ اعصاب سے عضلات میں تحریک کو لے آئیں، مریض کو آرام سے، مطلب مریض کے آرام کا بندوبست کریں، اس کو آرام سے لٹا کے رکھیں جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو عضلاتی غذائیں دیں اور عضلاتی ادویات دیں، تو اعصاب سے اس کی تحریک جو ہے عضلات میں آ جائے گی۔ جب تحریک عضلات میں آئے گی تو عضلات اپنی حرکت کرنا شروع کر دیں گے، تو معدے کے عضلات بھی آٹومیٹکلی حرکت کریں گے، اور جب عضلات میں آئے گی تو وہ رطوبتیں خشک ہوں گی، سودا کا مزاج خشک ہوتا ہے، رطوبتیں جو ایکسٹرا رطوبتیں بن رہی تھیں وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور
غدد تسکین میں چلے جائیں گے. جب غدد تسکین میں جائیں گے تو غدد سے جو مطلب اس کو خون کی پروڈکشن تھی، یہ خون جا رہا تھا غدد سے اعصاب کی طرف، تو وہ کم ہو جائے گا، اور آگے جو اس سے اعصاب سے عضلات کی طرف خون کی واپسی جو تھی وہ سلو تھی، وہ تیز ہو جائے گی. تو اعصاب جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کام کرنے لگیں گے، عضلات بھی صحیح طریقے سے کام کرنے لگ جائیں گے، حرکت بھی آ جائے گی اور حرارت بھی آ جائے گی. جب حرکت اور حرارت معدے کی ٹھیک ہوگی، وہ کام کرنا شروع کر دے گا، تو مرض کی جو اصل بیس تھی یا وجہ تھی وہ ختم ہو جائے گی. اچھا، اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں قبض ہو جاتے ہیں، وہ قبض نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی سنگرینی میں قبض ہوتی ہے اور زور لگانے پڑتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نہیں، قبض نہیں ہوتی. سنگرینی میں جس کو قبض کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں قبض کہتے ہیں؟ سنگرینی میں جو کچھ آپ کھاتی ہیں وہ سارے کا سارا خارج ہو جاتا ہے. جو کھاتے ہیں فوراً خارج ہوتا ہے، غیر منظم، ہضم ہونے سے پہلے خارج ہو جاتا ہے. اور انتڑیوں میں سے غیر منظم کھانا گزرتا ہے، تعفن والا، مطلب وہاں وہ ان کو انتڑیوں کے نظام کو خراب کرتا ہے، انتڑیاں انفیکٹڈ ہو جاتی ہیں. تو اندر فضلہ ہوتا تو ہے نہیں. جب کچھ ہی نہیں ہوتا تو آنا کیا ہوتا ہے؟ لیکن ان انفیکشن کی وجہ سے ان کو حاجت ہوتی ہے. جب وہ واش روم جاتے ہیں، زور لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہم مطلب واش روم کے لیے حاجت ہوئی ہے، گئے ہیں لیکن پخانہ نہیں آیا. پخانہ ہوگا تو آئے گا نا. تو جاتے ہیں جی واش روم میں لیکن پخانہ نہیں آتا. او بھائی، پخانہ جب نہیں ہے ہی نہیں، فضلہ ہے ہی نہیں انتڑیوں میں، تو کیا آئے گا؟ جب فضلہ انتڑیوں میں نہیں ہوگا لیکن اس انفیکشن کی وجہ سے حاجت ہوگی تو اس کو آپ قبض نہیں کہہ سکتے. لیکن سنگرینی والی قبض اگر اس کو کہیں تو آپ لوگوں کی مرضی ہے، بہرحال اس کو قبض نہیں کہتے، یہ قبض نہیں ہوتی. تو عضلات میں تحریک کو لے آئیں اور معدے کے نظام کو درست کر دیں. اگر معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سنگ رہنی جو ہے وہ صرف جانی بچ جاتی ہے، رہنی نہیں رہتی. سنگ جانی بھی نہیں، اکیلی جانی بچ جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک نسخہ پیش کیے دیتا ہوں میں، بلکہ دو نسخے آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو کالی ہرڑ اور دار چینی. اچھا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اتنی لمبی مرض، اتنی بڑی مرض، اس کے لیے مطلب ساری زندگی کے لیے یہ موشن ہوتے ہیں لوگوں کو، یہ وہ، اور یہ عام سی چیزیں بتا رہے ہیں کہ کالی ہرڑ اور دار چینی، یہ دو چیزیں صرف. بھائی، علاج یہی ہوتا ہے. میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک بچے کو بوتلیں لگوا کے، انجیکشن لگوا کے ان کا ستیہ ناش ہو گیا تھا، اور ایک لونگ سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو جو علاج ہے وہی کرے، ایکسٹرا دواؤں کی کیا ضرورت ہے؟ تو کالی ہرڑ اور دار چینی یہ برابر وزن لے کر گرائنڈ کر لیں، اور آدھا آدھا چمچ صبح دوپہر شام اس کا دیں. اور ایک نسخہ اور بھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اس میں ہے تخم بھنگ، سک انار، گل دھاوا. تخم بھنگ، سک انار، گل دھاوا اور گٹھلی جامن. یہ 50-50 گرام. کیا کیا؟ تخم بھنگ، سک انار، گل دھاوا اور گٹھلی جامن. یہ چار چیزیں ہیں، یہ 50-50 گرام آپ نے لینی ہے. اور فلفل سیاہ اور زعفران، یہ 20-20 گرام لینا ہے. فلفل سیاہ اور زعفران جو ہے یہ 20-20 گرام لینا ہے. اور وہ چار چیزیں پہلی جو بتائی ہیں میں نے، گٹھلی جامن، گل دھاوا، تخم بھنگ اور سک انار، یہ چار چیزیں جو یہ 50-50 گرام. اور وہ دو چیزیں فلفل سیاہ اور زعفران جو ہے یہ 20-20 گرام لے کر ان کو صفو بنا لیں. اور ان کا بھی چھوٹا چمچ جو ہے یہ آدھا آدھا، یاد اس سے تھوڑا کم
آدھا آدھا بھی لے سکتے، آدھا آدھا چمچ چھوٹا. اکثر چمچ اس طرح کرتے ہیں کہ بندے فل بھرتے ہیں، وہ ان میں 2-3 چمچ جتنی دوائی آ جاتی ہے. اس طرح نہیں، چمچ جو جب بتایا جاتا ہے تو وہ چمچ برابر برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، چمچ کے برابر. وہ ہاف جو ہے آدھا آدھا چمچ، آدھا آدھا ٹی اسپون صبح دوپہر شام اس کا، اور آدھا آدھا جو ہے وہ کالی ہرڑ اور کیا نام ہے اس کا، دار چینی. کالی ہرڑ اور دار چینی جو ہے ان کو برابر وزن گرائنڈ کر کے آدھا آدھا چمچ ان کا صبح دوپہر شام. اگر صرف یہی ادویات دیں، باقی ہیں ہم نسخے اور بھی کافی بناتے ہیں، کافی چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر صرف یہی 2 چیزیں بھی دیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. ویڈیو تھوڑی شاید لمبی ہو گئی ہو، اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.